السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اب دیکھنے تھے ثلاثی مجرد تو دیکھ لیے، اب ہم نے مزید فی کے ابواب دیکھنے۔ اس میں کیا ہے جی، ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، مزید زیادہ کیا گیا فی ہی اس میں، یعنی اس سے مراد ایسے ابواب جن کا فعل ماضی 3 حروف سے زائد کا ہو، یا جس کے فعل ماضی میں 3 حروف سے زیادہ ہوں ان کو ابواب ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کل 12 باب ہیں، کل 12 ابواب ہیں، جن میں سے کچھ باب جو ہوتے ہیں وہ ایک حرف کی زیادتی والے ہوتے ہیں، کچھ 2 کی اور کچھ 3 کی۔ تو جو ایک حرف کی زیادتی والے باب ہیں، یعنی ایک حرف کے زیادہ کرنے سے جو بنتے ہیں، وہ 3 باب ہیں۔ حفصہ بیٹے، بیٹے ماما لکھ نہیں پا رہی سونے، بیٹھ جو میری جان۔ یہ 3 ہیں۔ حفصہ بیٹا، افعال، تفعیل، اور تیسرے نمبر پہ مفاعلت۔ ٹھیک ہے، یہ 3 باب ہیں، اور یہ دراصل ان کے اسم مصدر ہوتے ہیں جن پر ان کا نام رکھا گیا ہے، یہ مصدر ہوتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، اس کا اب ہم دیکھیں گے باب افعال کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، افعال جو ہوتا ہے اس میں اس کا ماضی بنتا ہے افعلا کے وزن پہ۔ افعلا اس کا ماضی ہے، یہ وزن اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو اس سے دوسرے اگر آپ کو حروف بھی دے دیے جائیں ان سے آپ خود سے ابواب بنا لیں گے۔ افعلا ماضی، اور اس کے مضارع پر علامت مضارع پر پیش آتی ہے یفعلو۔ ٹھیک ہے، افعلا ماضی، یفعلو مضارع، اور افعال مصدر۔ بیٹا حفصہ بیٹے میری جان، بیٹھ جاؤ میری گڑیا۔ ٹھیک ہے، افعال اس کا مصدر جو کہ باب کا نام بھی ہے، یہ ہے باب کا نام۔ افعلا ماضی، یفعلو مضارع، اور افعال اس کا مصدر۔ اب آگے اگلی چیزیں چونکہ مضارع سے ہی نکلتی ہیں، اس لیے اس کو ہم اتنا نہیں بھی سیکھیں گے تو اس کا، لیکن صرف اس میں فعل امر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو فعل امر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افعل۔ فعل مضارع سے بنتا ہے نا، فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے تھے، علامت مضارع کو گرا دیا کرتے تھے تو ہمارا ہمیں الف لانا پڑتا تھا، اور اس کے الف کے نیچے زبر یا زیر کی صورت میں زیر ہوتی تھی، لیکن یہ دراصل یفعلو تھا، افعل ماضی ہے نا، تو یہ حمزہ ادھر بھی آتا تھا، لیکن حمزہ یہاں پر حمزہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا پیش کے ساتھ، اس وجہ سے اس حمزہ کو ہم گرا دیتے ہیں، اس لیے یہ حمزہ پھر فعل امر میں واپس آ جاتا ہے، وہ افعل بن جاتا ہے، اور اس کی فعل نہیں بنتا ہے لا تفعل۔ ٹھیک ہے، لا تفعل۔ افعال مصدر۔ حفصہ بیٹے، یہ فعل امر اور یہ فعل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باب افعال آپ کا ایسے بن جائے گا۔ اب آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کسی بھی حرف سے کوئی حروف دے دیے جائیں آپ کو کہ ان سے آپ باب
افعال بنائیں. جیسے فرض کریں آپ کو دے دیا جاتا ہے کاف را میم، کاف را میم آپ کو دیا جائے اور کہا جائے کہ اس سے باب افعال بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فا عین لام کی جگہ یہ حروف رکھ دینے ہیں. فا کی جگہ پہلا، عین کی جگہ درمیان والا اور لام کی جگہ تیسرا. تو یہ دیکھیں آپ کاف را اور یہ میم، اور وزن جب ہم پورا کرتے ہیں تو کیا ہے، اس کے شروع میں بھی ایک الف ہے اور اس کے آگے بھی ایک الف ہے. اکرام، یہ بن گیا کرما سے اکرام. حفصہ بیٹے اب یہاں پہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. فعل ماضی میں کیا کرنا ہے، فاعل لام کی جگہ یہ لگا دینا ہے اور حمزہ کی جگہ حمزہ. وہ افعلا تھا، یہ اکرامہ بن گیا. یہ یفعل تھا، وہ یکرمو بن جائے گا. ٹھیک ہے، یفعلو کے وزن پہ. اور یہ بن جائے گا اکرامن، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا. حفصہ، اور فعل امر اس کا بن جائے گا اکرم، اور فعل نہیں بن جائے گا لا تکرم، کیونکہ اس کی علامت مضارع پر پیش ہے، اس وجہ سے فعل نہیں میں بھی اس کے اوپر پیشی ہوگی. حفصہ بیٹا اب جیسے آپ کو، اب میں یوں کروں گی کہ آپ کو کچھ الفاظ دے دوں گی، اس سے آپ نے ڈفرینٹ جو ہے افعال مجھے بنا کے دکھانے ہیں. یہ آپ کو میں نے مثال کے طور پر ایک بنایا ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں. اس طرح آپ کا اب یہ ساتھ ساتھ کام تھوڑا سا یہ چلے گا کہ میں آپ کو دے دیا کروں گی اور آپ اسے یہ بواب بنائیں گے. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ہے تفعیل. باب تفعیل کا جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ آتا ہے فعلا. اب آپ دیکھ کے اس میں دیکھ کے کہیں گے کہ حروف تو 3 ہی ہیں، پھر اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حرف کی زیادتی سے بننے والا ہے. یہ 3 نہیں ہے، یہ دراصل 4 حروف ہیں. وہ کس طرح سے کہ جب کسی حرف پہ شد آ جاتی ہے، یہ شد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو 2 بار استعمال کیا گیا ہے. یہ ایسے تھا فعلا، ایسے تھا یہ، تو بار بار جو ان کو بولنا تھا دونوں کو اکٹھا کیا اور اوپر زبر دے دی، فعلا بن گیا. ٹھیک ہے، اب یہ 4 ہیں، فا عین عین لام. ٹھیک ہے، فعلا، اور اس کے مضارع کے علامت پر بھی پیش آتی ہے یفعلو، اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتی ہے. فعلا یفعلو تفعیل اس کا مصدر ہے، یہ اس کا مصدر ہے. اس کا جو فعل امر بنتا ہے، اب دیکھیں اس میں یہاں کہیں الف کا عمل دخل نہیں ہے. یفعلو میں اگر ہم علامت مضارع گراتے ہیں تو ہمیں فا کے اوپر آلریڈی زبر ہے، ہمیں کوئی الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں تب ضرورت ہوتی تھی جب اس کے اوپر جزم ہوا کرتی تھی. یہ یفعلو ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، فاعل بن جائے گا اس کا. یہ علامت مضارع گرا دی، فاعل فعل امر بن گیا، لیکن آخر کو ساکن کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ فعل امر ہو گیا اور اس کا فعل نہیں ہوا لا تفعل، کیونکہ یہ حاضر ہے، حاضر سے تفعل بنے گا. ٹھیک ہے، فعلا یفعلو تفعیل، فعل لا تفعل. اب اس کو بھی ہم فرض کریں اکرامہ سے ہی بنا لیتے ہیں. ایک لفظ ہم نے پکڑا ہے، ہم اسی سے سارے بواب بناتے ہیں. ہم فاعل لام کی جگہ، بیٹے ساتھ میری جان ادھر آؤ میرا بچہ، چلو ساتھ پیچھے ہٹو میری جان. یہ لے لو یہ لو، اسے کے لو، یہ بھی لے لو. اچھا جی، ہم دیکھ رہے تھے تفعیل کے وزن پہ فاعل لام کی جگہ کاف را میم، پھر اس کے ساتھ یا تھی، اس ساتھ تا تھی، اور یہ تکریمن. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا کر رما ماضی، یکرمو مضارع، اور تکریمن
فعل اس کا اسم مصدر جو کہ باپ کا نام بھی ہوتا ہے. پھر کرم فاعل کے وزن پہ اور لا تکرم لا تفعل کے وزن پہ. یہ دیکھیں جی کرما ماضی یکرم مضارع تکریم مصدر کرم فعل امر اور لا تکرم فعل نہیں. یہ ہو گیا دوسرا باب جس کا نام ہے باب تفعیل. اب آپ نے ان کے وزن یاد رکھنے ماضی مضارع اور مصدر اور امر نہیں کے. تیسرا جو باب ہے جو ایک حرف کی زیادتی سے بنتا ہے وہ ہے باب مفاعلتن. ٹھیک ہے مفاعلتن. یہ تھا باب تکریم، یہ باب تفعیل اور یہ باب اکرام افعال. مفاعلتن. اب اس کا جو ماضی ہوتا ہے اس میں بھی ایک حرف کی زیادتی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فا کلمہ کے بعد ایک الف لگتا ہے فاعلا. اس میں زیادتی کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگایا جاتا ہے. اس میں جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کا مطلب ایک ایسا الف جس پر جو متحرک ہو، جس پر زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی ہو، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. جبکہ الف خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی زبر نہ زیر نہ پیش، کچھ نہیں ہوتا. اور باب تفعیل کا جو باب تفعیل میں جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ عین کلمہ کو تشدید دے دی جاتی ہے، یعنی ڈبل ہو جاتا ہے. عین کلمہ کو تشدید یا عین کلمہ پر تشدید آتی ہے، یوں کر لیں. اور جو تیسرا باب ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جلدی جو پیچھے گو گو بیبی، گر جاؤ گی آپ پھر سے. چلو میرا بیٹا، ادھر آپ نے بھی جمپ کرتے کرتے زمین پہ گر جانا تھا بہت زور سے. چلو میرا بیٹا ادھر جاؤ، خالہ کے پاس کمرے میں جاؤ میرے بیٹے. جی باب مفاعلہ میں جو تبدیلی ہوتی ہے، جو اضافہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ فا کلمہ کے بعد یعنی پہلے لفظ کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فاعلہ. یہ دیکھیں اس کا یہ اضافہ ہے، اس میں یہ اضافہ ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے. یہ ان کا اضافہ ہے فاعلہ. اور اس کا مضارع آتا ہے یفاعلو کے وزن پر. یفاعلو. اور مصدر آتا ہے مفاعلتن جو کہ باپ کا نام بھی ہے. پھر اس کے بعد اس کا فعل امر فاعل. یہاں بھی وہی فارمولہ ہے کہ علامت مضارع گرا دیں تو فا پہ چونکہ حرکت ہے اس لیے میں الف لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو فاعل بن جائے گا. صرف آخر کو ساکن کر دیں گے تو فاعل. اور فعل نہیں ہے لا تفاعل. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہی ہم بنا لیتے ہیں تو اس کا بن جائے گا مکارمتن مفاعلتن کے وزن پہ کاف را میم سے ہی جو ہم نے شروع کیا تھا بنانا. مکارمتن کیا بنے گا جی؟ فاعلہ کے ساتھ کارما، عین کلمہ کاف الف اس کے بعد اضافہ را میم عین اور لام کی جگہ پر. کارما یکارمو مکارمتن. فعل امر ہے کارم اور فعل نہیں ہے لا تکارم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 ابواب آپ کے ہو گئے مکمل. ان 3 ابواب کو غور سے دیکھنا ہے. ان کے آپ نے ماضی مضارع یہ جو اوزان ہیں یہ یاد رکھنے ہیں. جب آپ وزن یاد رکھ لیں گے پھر آپ کو بنانے میں بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب آپ اس کو غور سے دیکھیے. ابواب ثلاثی مزید فی سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی کا مطلب 3 مزید اضافہ کیا گیا، زیادہ کیا گیا فیس میں. یعنی ایسے ابواب جن کے فعل مضارع میں 3 حروف سے زائد ہوں، یا جن کا فعل ماضی 3 حروف سے زائد کا ہوگا، وہ ابواب فعل ثلاثی مزید فی کے کہلائیں گے. یہ کل 12 ابواب ہیں. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے ایک حرف کی زیادتی والے ابواب، جس میں صرف فعل ماضی میں ایک حرف کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی 4 حروف کا فعل ماضی ہوتا ہے. وہ 3 ہیں کون کون سے؟ افعال، تفعیل اور مفاعلتن. پھر باب افعال میں کیا ہوتا ہے کہ فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ لگا دیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے افعلا.
اور مضارع اس کا یفعلو علامت مضارع پر پیش، اور مصدر افعال جو کہ باپ کا نام بھی ہوتا ہے، اور افعل فعل امر، اور لا تفعل فعل نہیں۔ یہ اس کی زیادتی ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھیے گا افعلا۔ پھر تفعیل اگلا باب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے ماضی میں عین کلمہ پر شد ہوتی ہے۔ شد والے لفظ کا مطلب، حرف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف پر شد آ رہی ہے، مطلب ہے وہ حرف 2 بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ فعل یفعل فعل مضارع، تفعیل اسم مصدر، فعل فعل امر، اور لا تفعل فعل نہیں، اس میں عین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے، یہ اضافہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا باب آ گیا مفعلۃ۔ مفعلۃ کا ماضی فاعل، فا کلمہ کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ فاعل یفعل مفعلۃ، فاعل لا تفاعل۔ اس کی میں آپ کو پکچر بھی بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس میں غور سے سمجھ آ جائے۔ اور میں نے کیا کیا کہ کاف را میم لیے اور اس سے میں نے تینوں ابواب بنائے، افعال بھی، تفعیل بھی، مفعلہ بھی۔ بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا ماضی مضارع اس وزن پہ لے آئیں جو اوپر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ نے بھی مجھے ایسے ہی کر کے دکھانا ہے کہ فعل ماضی مضارع اور امر نہیں اور مصدر، ان کا وزن آپ نے مجھے فعل اس کے اوپر دکھانا ہے۔ ادھر کو کرو تھوڑا سا، رائٹ سائڈ پہ کم ہے، لیفٹ پہ زیادہ ہے، اوپر سے کھینچو الاسٹک سے، ہاں اور چلو اب میڈل میں آ گیا، اب اس کو جمع پہ لگا۔ یہ حفصہ کا ہے، خیر سے میں بھی کہوں عجیب کیوں لگ رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا ابواب ثلاثی مزید فی کے 3 ابواب، پہلے جو کہ ایک حرف کی زیادتی سے بنتے ہیں، افعال، تفعیل اور مفعلہ، اس میں پڑھا ہے دوسرا والا نیا، اس میں پڑھا ہے جی۔ اس کو دیکھیے غور سے، اور آپ کو جو میں دے رہی ہوں یہاں پر آپ نے اس سے مجھے یہ ابواب بنا کر دکھانے ہیں۔ آپ کے الفاظ ہیں جی لام، ہا اور میم، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فا، ہا اور میم، فاہمہ۔ اب آپ نے اس کے زیر زبروں کو غور نہیں کرنا، آپ نے اس وزن کے اوپر لے کے آنے ہیں، ماضی مضارع مصدر امر نہیں، ٹھیک ہے۔ فاہمہ آپ کو میں نے دے دیا ہے، اس سے آپ نے باب افعال بھی بنانا ہے، باب تفعیل بھی، اور باب مفاعلہ بھی۔ ایک یہ لے لیں اور اس کے ساتھ اگلا بھی دے دیتے ہیں۔ بےچینی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ایک ہے یہ لفظ خاص آدمی مخاصمہ، 2 ہو گئے، اور قاف با لام قبیلہ، اس سے یہ 3 ہیں جن سے آپ نے مجھے باب افعال تفعیل مفعلہ اس سے بنانا ہے، افعال تفعیل مفعلہ اس سے، اور افعال تفعیل مفعلہ اس سے۔ بنانے کا مطلب ہے کہ اس کا ماضی مضارع مصدر امر نہیں، آپ نے بنا کے دکھانے۔ فہیمان لکھیں گے اوپر، نیچے لکھیں گے اس کا جیسے کرامہ کا اکرامن آیا تھا، اکرامن اکرمہ یکرم اکرام، اکرم لا تکرم، ایسے فہیمہ سے جو بنے گا وہ، خاصمہ سے وہ، قابلہ سے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جو ہے یہ آپ کو میں نے کام دیا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے کر کے مجھے دکھانا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔